إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں اور میری باتوں کو سننے والی پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، دعائے کلمات پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت، امن و امان آپ پر نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور قیامت کا روز شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو جگہوں سے تلاوت کی ہے، اور سورہ سے جو بہت ہی مشہور سورہ ہے اس کی تلاوت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھی ہے۔ اس تناظر میں آج کی تقریر کا عنوان ہے نیکیوں سے بھر دینے والے 10 اعمال، یا یوں سمجھیے کہ میزان کو بھر دینے والے 10 اعمال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات بولنے، آپ کو حق بات سننے، اور ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر یوں ہی آبس بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جب جب ہمارے اندر تبدیلی واقع ہوئی، چینجنگ واقع ہوئی، تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے ان گنت نبیوں اور رسولوں کو نزول فرمایا،
ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کو پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، عمل صالح، نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے۔ عمل صالح انسان کو کامیابی کے راہ پر گامزن کرتا ہے۔ عمل صالح کے ذریعے سے ہم دنیا میں بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ عمل صالح کے ذریعے سے ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ عمل صالح کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وہ عمل صالح ہے جس کو ہم انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض جنت جیسی عظیم تحفہ عطا فرمائے گا۔ یہی وہ عمل صالح ہے جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، قیامت کے ہولناکے سے بچاتا ہے، اور انشاءاللہ یہی عمل صالح ہمیں جہنم کے ہولناکے سے بچا سکتا ہے۔ گویا کہ عمل صالح ایک انسان کے لیے، خصوصی طور پر ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے بالکل ضروری ہے، لازم ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی مشہور سورہ عصر، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 103 تک پڑھیے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، اس روئے زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، اس روئے زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ ہاں، چند لوگ ایسے بھی ہیں جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی۔ دیکھا آپ نے، ایمان کے بعد عمل صالح آیا، تو ایمان کا جہاں بھی ذکر آیا ہے عمل صالح کا ذکر ہوا ہے۔ در حقیقت ہم مسلمانوں کو عمل صالح بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں میں، مومنوں میں، مسلمانوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عمل صالح میں ایک دوسرے سے مسابقت کرے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ لوگو بادر بالاعمال، لوگو عمل کے معاملے میں، نیک عمل کے معاملے میں، بہتر عمل کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کب؟ فتنے آنے سے پہلے، اس سے پہلے فتنہ نہ آ جائے، فتنہ آنے سے پہلے ایک دوسرے سے نیک عمل کے سلسلے میں، عمل صالح کے سلسلے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، یصبح الرجل مؤمنا، لوگو ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ صبح کو جب آدمی ایمان لے کے آ جائے گا، مومن بن جائے گا، یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح کو ایمان والا ہو جائے گا، ایمان میں آ جائے گا، مومن بن جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ قائم نہیں رہے گا۔ وَيُمْسِي كَافِرًا، وہ شام کو کافر بن جائے گا۔ صبح کو ایمان والا ہو جائے گا، صبح کو مومن ہو جائے گا، صبح کو مسلمان ہو جائے
جائے گا، لیکن شام کو وہ کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور اگر شام کو ایمان والا بن جائے، شام کے وقت ایمان میں آ جائے، اسلام میں آ جائے، تو صبح کو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، ایسا اس لیے ہوگا کہ دنیا کے چند ٹکوں کی عوض، چند پیسوں کی عوض وہ اپنے دین کو کھو دے گا، دین سے سودا کر لے گا، دین کو ختم کر دے گا۔ یعنی ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور قیامت سے قبل ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی دنیا کے چند ٹکوں کی عوض، چند پیسوں کی عوض وہ اپنے دین کو دام میں لگا دے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا۔ در حقیقت انسان جب مرتا ہے، جب انسان کی موت ہوتی ہے، اس وقت بندے کے اندر ایک ہی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور وہ خواہش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 پڑھیے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ قائلها، کہ جب انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، جب انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان ایک ہی خواہش کرتا ہے، ایک ڈیمانڈ کرتا ہے۔ موت کا فرشتہ جب انسان کے پاس آ جاتا ہے تو انسان ایک ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک خواہش کرتا ہے۔ وہ خواہش کیا ہے؟ وہ خواہش یہ نہیں کہ بیٹی کی شادی نہیں کرائے ہیں، شادی کرا دیں گے، مکان جو ہے بنانے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ تیار ہو گیا، بس ڈھلائی کرنے کے لیے باقی ہے، ڈھلائی کرا لیں گے۔ وہ ایک بیگھہ زمین لیے ہیں، 2 بیگھہ زمین لے لیں گے۔ بیٹی کی پڑھائی باقی ہے، یونیورسٹی میں پڑھانا ہے، باہر بھیجنا ہے، بھیج دیں گے۔ اس وقت انسان کی کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس وقت انسان خواہش کرتا ہے کہ مجھے لوٹا دیا جائے، دنیا میں لوٹا دیا جائے، مجھے دنیا میں ایک موقع دے دیا جائے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو کچھ میں نے چھوڑ دیا اس میں سے نیک عمل کر لوں، اچھا عمل کر لوں۔ یعنی مرنے کے وقت جو انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے وہ نیک عمل کر لے، اچھا عمل کر لے، بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے۔ ابھی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں زمین لے لوں گا، جائیداد لے لوں گا، بنگلہ لے لوں گا، موٹر سائیکل لے لوں گا، 4 ویلر لے لوں گا، 4 چکا لے لوں گا، یہ لوں گا، فلاں لے لوں گا، کچھ خواہش نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے، جب انسان کو موت کا فرشتہ، جب انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، اس وقت انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں نیک عمل کروں، اچھا عمل کروں۔ اور قیامت کے روز جو ہے نفسی کا عالم ہوگا، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے بھاگے گی، بیٹی اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گی۔ اس وقت کیوں بھاگے گی؟ وجہ یہ ہوگی کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دنیا میں جینے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پیسہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیسہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن مرنے کے بعد پیسہ ضروری ہے، عمل صالح، نیک عمل۔ یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کی خوشگوار زندگی کو پانے کے لیے پیسہ ضروری ہے، بالکل پیسہ ضروری ہے، لازم ہے۔ لیکن آخرت میں مرنے کے بعد جو درپیش آئیں گے اور آخرت کی جو زندگی گزارنے کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ اس بات کو یاد کر لیجیے ہمیشہ۔ دنیا میں پیسہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن مرنے کے بعد پیسہ کی اہمیت نہیں رہے گی، بلکہ عمل صالح کی اہمیت رہے گی۔ تو عمل صالح کے بارے میں فکر کرنا پڑے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ عمل صالح کی اتنی اہمیت ہے۔ ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ ہمارے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ آج ہم ایسی بات کریں گے، چند ایسے اعمال کا تذکرہ کریں گے جو اگر ہم کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے نیکیوں کے اعمال بڑھ جائیں گے، ہمارے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، ہمارے رجسٹر میں جو ہے نیکیاں ہی نیکیاں رہیں گی، گناہ کے نام کی چیز کوئی نہیں رہے گی۔ پہلا عمل جو عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، ہمارے میزان میں، ہمارے ترازو میں نیکیاں ہی نیکیاں رہیں گی، گناہ کے نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، نیکیاں ہی نیکیاں رہیں گی۔ دنیا میں پیسہ 1 لاکھ روپیہ ہو گیا، 2 لاکھ روپیہ ہو گیا، 1 کروڑ روپیہ ہو گیا، تو کہنا نا بہت زیادہ روپیہ آ گیا، تو آخرت کے 1 کروڑ ہے نا، آخرت کے 1 کروڑ 1 ارب کمانے کے لیے پہلا نسخہ لا الہ الا اللہ، یاد ہے نا سب کو؟ ہمارے ساتھ بھی پڑھیے گا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پڑھیں گے تو کیا فائدہ ملے گا؟ زمین
آسمان جتنی بھی چیزیں ہیں، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ترازو کے ایک پڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنی نیکی ہے اس میں، بتائیے تو زمین کتنی بھاری ہے، زمین کتنی بھاری، آسمان کتنے بھاری ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں، اس کو اگر ایک پڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دلیل، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں اور جو بھی ہم عمل کرتے ہیں قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معارف الحدیث حدیث نمبر 1073 کی روایت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی شکایت کرتے ہیں کہ یا رب علمنی شیئا، اے اللہ مجھے کچھ سکھا دیجئے، کوئی ایسا کلمہ سکھا دیجئے کہ اگر میں عمل کروں تو نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ تم جو ہے قل لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا ربی کل عبادک یقول ھذا، اے اللہ تیرے تو ہر بندے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ مجھے ایسی دعا بتا دیجئے، ایسی دعا بتا دیجئے، ایسا عمل بتا دیجئے کہ میرے لیے خاص اور کسی اور کے لیے خاص نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر مجھے بتا دیجئے، میں دوسرا عمل جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ مالت بہم لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ اگر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمین کو ترازو کے پرے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کے پرے میں رکھ دیا جائے تو مالت بہم لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پرڑا بھاری ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے، تو ہمیشہ چلتے پھرتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، سوتے جاگتے جب بھی ہو پڑھتے رہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو کیا پتہ ہے کہ اسی وجہ سے، اسی عمل کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں، ہے کہ نہیں؟ رب کی جنت میں پانے کے لیے تھوڑا سا بہانا چاہیے نا، تو یہ پڑھتے رہیے لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہیے ہمیشہ جب بھی۔ پہلا عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل الحمدللہ، جی سب کو تو معلوم ہے الحمدللہ، پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگر ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تاکید کے ساتھ ایسے پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، ہماری نیکیاں بھر جائیں گی، ہماری نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے۔ کیا ہے وہ کلمہ؟ الحمدللہ۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن النسائی حدیث نمبر 2439 2439 کی روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، مطلب ترازو کو بھر دیتا ہے۔ دو عمل ہو گیا۔ تیسرا عمل، اگر ہم تیسرا عمل کریں گے تو وہ بھی ہمارے نیکیوں کے پلڑے بھاری کر دیں گے، ہماری نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، گناہ نام کی کوئی چیز نہ رہے گی۔ کیا وہ؟ پانچ کلمہ، 4 کلمہ ہے اور 1 عمل ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سب کو معلوم ہے؟ سبحان اللہ ہمارے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 ہو گیا۔ اور 5ویں چیز، کسی کی اولاد مر جائے، کسی کا بیٹا مر جائے بچپنی میں، کسی کی بیٹی مر جائے، اگر وہ صبر کر لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کا پلڑے بھاری کر دے گا۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخن لخمسہن تملأ المیزان، کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو میزان کو بھر دیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور کسی کی موت پر اگر کسی کا لڑکا کسی لڑکی انتقال کر جائے تو صبر کر لے۔ یہ ہو گیا، 3 عمل ہو گیا۔ چوتھا عمل، ایسا عمل بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر اس کو آپ فالو کیجئے گا تو کروڑوں نیکی ہیں، اربوں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے، 150 کروڑ، 1.5 ارب۔ تو 1.5 ارب نیکی ملے گا اگر آپ پڑھیے گا تو 5-6 سیکنڈ میں، مطلب 5-6 سیکنڈ میں۔ وہ حدیث پڑھتے ہیں تھوڑا سا، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ،
جو آدمی مسلمان مردوں کے لیے اور مسلمان عورتوں کے لیے دعا کرتا ہے، استغفار کا دعا کرتا ہے، جتنی بھی مسلمان ہیں، جتنی بھی مسلمان مرد ہیں، جتنی بھی مسلمان عورتیں ہیں، جتنی تعداد میں ہیں، اتنی نیکیاں اس کو مل جاتی ہے۔ دلیل وہ دعا کیا ہے؟ آپ پڑھیے گا ساتھ میں، اللہم پڑھیے تھوڑا سا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بس اتنا ہی۔ اللہ اگر 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ اگر رکھ دیا جائے تو بس کافی ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس کو پڑھتے رہیے، ایک مرتبہ پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو 1.5 ارب نیکی ملے گی۔ یہ حدیث صحیح ہے بالکل۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ 4 عمل ہو گیا۔ 5واں عمل اچھا اخلاق۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان کو بھر دینے والے عمل میں سے ایک یہ بھی ہے الخلق الحسن، اچھا اخلاق، مطلب نرم گفتگو، میٹھی گفتگو کیجیے، میٹھی بات کیجیے، آپ کتنے مالدار کیوں نہ ہو جائیں، آپ کتنے کروڑ پتی کیوں نہ ہو جائیں، جب بھی ملاقات کریں پیار سے بات کیجیے، نرم لہجے سے بات کیجیے، اچھی گفتگو کیجیے۔ اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ اچھا اخلاق والا اگر 2-3 صفت اگر اس کے اندر ہے تو اچھا اخلاق والا ہے، طلب الحلال و اجتناب المحارم و توصیۃ علی العیال، حلال کا طلب کرنا، حلال کھاتا ہے، حلال روزی کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے کشادگی کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو 3 کام جو کرتا ہے اور 3 صفت جس کے اندر ہے کہ وہ حرام سے بچتا ہے اور حلال کو فالو کرتا ہے، تو آدمی اچھا اخلاق والا ہے۔ تو اگر آپ اچھے اخلاق ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیارے انداز میں بات کرتے ہیں، ایسا بات کرتے ہیں کہ آپ کی زبان سے، آپ کی گفتگو سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے بھائی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، ہم لوگ کتنے تکلیف دیتے ہیں، کوئی کسی سے محفوظ نہیں ہے، یہاں تک کہ ماں باپ میں دیکھیے، بیٹا اور باپ اور بیٹے میں دیکھیے کتنے تلخ انداز میں بات کرتے ہیں۔ باپ نے آپ کے لیے اتنا خرچ کیا، باپ نے آپ کے لیے سب کچھ کیا، سب کچھ نبھاتا ہے، اور جب باپ کہتا ہے کہ یہ کام کرو وہ کام کرو، ہم ڈانٹ دیتے ہیں، خاموش ہو گیا۔ کتنے ہم لوگ بیکار قسم کے نوجوان ہو گئے ہیں، کتنے ناہنجار قوم کو ہم لوگ بیکار ہو گئے ہیں کہ باپ کے ساتھ ہم صحیح سے بات نہیں کر سکتے ہیں، ماں کے ساتھ صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ متقی لوگوں کی صفت نہیں ہے، یہ جنتی لوگوں کی صفت نہیں ہے، یہ جہنمی لوگوں کی صفت ہے کہ باپ کے ساتھ بسول کے ساتھ پیش آتا ہے، ماں کے ساتھ بسول کے ساتھ پیش آتا ہے۔ نہیں، نرم گفتگو کیجیے، بہترین گفتگو کیجیے، اچھی طریقے سے بات کیجیے۔ اسی طریقے سے 5 عمل ہو گیا۔ 6واں عمل کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جو پڑھتا ہے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو پورے رات بھر جو ہم نماز پڑھیں گے، نفل نماز پڑھیں گے، جتنا ایک آدمی رات بھر نماز پڑھتا ہے اور جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ہمیں ثواب ملے گا۔ مطلب میں بس عشاء کی نماز پڑھتا ہوں جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز پڑھتا ہوں جماعت کے ساتھ، ایک تو میں ہو گیا ہوں، اور آپ جو ہے رات میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے، عشاء کی نماز نہیں پڑھے، فجر کی نماز آپ نہیں پڑھے جماعت کے ساتھ، اور بس پورا رات بھر قیام کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، جتنی آپ کو نیکی ملے گی رات بھر نیکی، اتنی نیکی ہمیں ملے گی، اس لیے کہ ہم نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ہے اور فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پورے رات بھر قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم کتاب المساجد، حدیث نمبر 1055 کی روایت ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ جو آدمی عشاء کی نماز پڑھتا ہے وہ رات کے آدھے حصے کی قیام کتنا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اسے رات بھر کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ 6 عمل ہو گیا۔ یہ آسان میں جو عمل ہم کر سکتے ہیں وہی بتا رہے ہیں آپ کو۔ یہ ہو گیا 6واں عمل۔ ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو شروع کیجئے انشاءاللہ، جو باقی رہ گئے ہیں شروع کیجئے، آج سے شروع کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے بعد 7واں عمل کیا ہے؟ رات کے وقت سوتے وقت، سونے سے پہلے قرآن مجید کی جو سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، 2 آیت اس کو پڑھیے۔ کیا وہ آیت؟
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ دو آیت ہے سورہ بقرہ کی. دو آیت اگر پڑھیں گے سونے سے پہلے تو پورے رات بھر اگر نماز پڑھیں گے جتنی نیکی اس میں ملے گی اتنی نیکی آپ کو یہ دو آیت پڑھنے سے نہیں ملے گی. آسان سے ہم لوگ کر سکتے ہیں. یہ جو دو آیت ہے اگر ہم سونے سے پہلے پڑھیں گے تو رات بھر کے قیام کا ثواب ہمیں ملے گا انشاءاللہ. یہ 7 عمل ہو گیا. 8واں عمل جمعہ کے روز. جو آدمی جمعہ کے روز صبح صبح کو غسل کرتا ہے, وضو کر کے آتا ہے, پورے تیاری کے ساتھ عطر وغیرہ لگا کر کے آتا ہے, آنے کے بعد مسجد میں آتا ہے, مسجد میں آنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرتا ہے, کسی سے گفتگو نہیں کرتا ہے اور بالکل امام کے قریب بیٹھ جاتا ہے, بیٹھ جانے کے بعد کسی سے کچھ بھی بات نہیں کرتا ہے اور آرام سے غور سے تقریر سنتا ہے تو پوچھیے دلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 245 کی روایت. اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غسل یوم الجمعہ واغتسل, جو آدمی جمعہ کے روز غسل کیا ثم بکر ابتکرا اور وہ جلدی کیا مسجد میں آنے کے لیے, اور ومشى ولم يركب, وہ پیدل چل کے آیا, سواری سے نہیں آیا, موٹر سائیکل سے نہیں آیا, کار سے نہیں آیا, گاڑی سے نہیں آیا, مطلب چلتے ہوئے آیا. اس کے بعد ودنا من الامام, اور امام کے قریب بیٹھ گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سا سب کوئی پہنچ گئے ہیں تو سب کو ہٹا کر کے بیٹھنا شروع کر دیے, ایسی بات نہیں. جہاں جگہ مل گئی لیکن امام کے قریب بیٹھ گیا. بیٹھ جانے کے بعد کیا ہے, کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها, تو اسے ہر قدم کے عوض 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے. نفلی روزہ جیسے روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ نفلی روزہ, تو 1 سال قیام اللیل رات میں نماز پڑھنا اور 1 سال روزے کا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں نا, بات کرتے ہیں. ابھی میں نے چند نوجوانوں کو دیکھا بات کر رہے تھے, ابھی کتنے افسوس کی بات یہ ہے. تو مسجد میں آنے کے بعد بات بالکل نہیں کیجیے ورنہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گی. اور کہتے ہیں اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور بغل کا جو ہے لڑکا ہلہ کر رہا کہتے ہیں خاموش رہو. ہم یہ بولتے ہیں نا خاموش رہو, ہماری نیکی گئی. ہاں ایک طریقہ ہے, طریقہ ہے نا اشارہ میں, اشارہ ایک طریقہ ہے, وہ سمجھ جائے گا. اب بات کریں گے بولیں گے تو پھر نیکی ختم. تو بالکل بات نہیں کرنا ہے, جیسے بالکل زبان کو کنٹرول کرنا ہے. اشارے میں کر سکتے ہیں لوگ بات ہے لیکن بات نہیں کرنا. تو جو آدمی یہ کرتا ہے تو پورے رات بھر پورے سال کے قیام اور پورے سال کا نماز یا روزے کا ثواب ملتا ہے. 3 عمل ہے اور 2 عمل ہے. چاشت کی نماز, چاشت کی نماز جو پڑھتا ہے اسے بھی حج کتنا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ, حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. چاشت کی نماز جیسے مان لیجئے فجر کی نماز پڑھ لیے, پڑھ لینے کے بعد جو ہے دعا ذکر اذکار کر رہے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ جو کچھ کر رہے ہیں, کر لینے کے بعد جو ہے ہم انتظار کریں گے, مسجد میں بیٹھے رہیں گے, انتظار کریں گے اور سورج نکل گیا, طلوع ہو گیا. طلوع ہونے کے بعد اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس کو بولتے ہیں چاشت کی نماز. اور ماشاءاللہ چند ایسے بھی لوگ ہیں جو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے. تو کیا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں تو وہ چاشت کی نماز ہو گیا. تو جو آدمی چاشت کی نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ 1 حج کتنا ثواب پاتا ہے. دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی ابواب السفر حدیث نمبر 586 کی روایت. حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ, بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتى تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجۃ وعمرہ تامہ. جو آدمی جس نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے نا, جیسے بھی ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے. پھر کہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا, یہاں تک سورج نکل گیا, اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی تو اس کے لیے مکمل حج اور مکمل عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. دیکھا آپ نے,
بس چند اعمال ہے. فجر کی نماز پڑھ لیں گے, پڑھ لینے کے بعد ذکر و اذکار کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, اور تھوڑا سا انتظار کرنا ہے جب تک سورج نکل نہ جائے. سورج نکل گیا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, انشاءاللہ پورے ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے نا. تو کسی کی استطاعت نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کی استطاعت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تو یہ عمل کر سکتے ہیں. بالکل یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں ذوق کا کوئی یہ حکم نہیں ہے, یہ عمل کر سکتے ہیں. 10ویں چیز, باجماعت کے ساتھ چل کر نماز پڑھنے کی فضیلت. جو آدمی گھر سے آتا ہے 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اور گھر سے وضو بنا کر کے آتا ہے, جی گھر سے وضو بنا کر کے آتا ہے, تو اس کو بھی کیا ہوتا ہے, اس سے بھی ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6550 اور مسند احمد حدیث نمبر 21716 کی روایت ہے. بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فہی کحجۃ ومن مشى الى صلاۃ تطوع کعمرۃ تامہ. جو آدمی 5 ٹائم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے آتا ہے, مسجد میں آتا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, تو اسے ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے. فرض نماز پڑھنے کے لیے, اگر وہ نفل نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے, تو اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ 10 اعمال ہے. زیادہ بولیں گے تو آپ بھول جائیے گا, آپ عمل بھی نہیں کر پائیے گا. تو 10 اعمال ہے, 10 عمل پر عمل انشاءاللہ فالو کریں گے تو بہتر رہے گا. بھول جائیں گے تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک میں بھی ہمارا پیج ہے محمد عرفان آفیشیل, اور فیس بک میں محمد عرفان اسلامی, تو میرا پیج ہے, اس کو لائک کیجیے گا تو کیا تاکہ آپ کو بھی یہ تقریر آ جائے گی. تو انشاءاللہ سنیے گا اور عمل کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جتنی بات میں نے کہا پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے, اور جتنے بھی لوگ حاضرین ہیں انہیں عمل کرنے کی توفیق دے, اور جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے سوشل میڈیا پر تمام لوگوں کو اسے عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک ہم زندہ رہیں, ایمان پر زندہ رہیں, ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.